فرقان لشاری کے ہاتھ میں صبح کا اخبار تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتمایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اخبار پر نظریں گاڑے طیش کے عالم میں غوطے کھاتا رہا، پھر تقریباً دھاڑتے ہوئے مؤدب کھڑے اپنے پی اے ارباز سے مخاطب ہوا۔ کون ہے یہ عاطف چودھری؟ غصے کی زیادتی سے اس کی مونچھوں کے بال پھڑکنے لگے تھے۔ کوئی نیا صحافی ہے لشاری صاحب؟ لگتا ہے آپ کو جانتا نہیں، ورنہ ایسی بے وقوفانہ حرکت کبھی نہ کرتا۔ ارباز نے اپنا فرض پورا ایمانداری سے نبھاتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ جان سے جائے گا، فرقان لشاری نے خلا میں کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ رند کو فون ملاؤ۔ اس نے بدستور پرسوچ انداز میں اخبار کے ایڈیٹر رضوان رند کا نام لیا۔ ارباز نے فوراً ہی نمبر ملا کر فون دونوں ہاتھوں میں رکھتے ہوئے فرقان لشاری کو یوں پیش کیا جیسے ویٹر کسٹمر کے سامنے کوئی سوئی ڈش رکھتا ہے۔ دوسری جانب سے بھی فون جلدی اٹھا لیا گیا تھا۔ ارے لشاری صاحب، آج ہم غریبوں کی کیسے یاد آ گئی؟ رضوان رند کا خوش اخلاق سا انداز فرقان لشاری کی سماعتوں میں گونجا۔ رند صاحب، ہم تو آپ کو یاد رکھتے ہیں، مگر لگتا ہے آپ ہمیں بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لشاری کا انداز معنی خیز اور ہونٹوں پر ایک کاٹدار سی مسکراہٹ تھی۔ ارے نہیں نہیں لشاری صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوں۔ رضوان رند نے لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے بچ جانے والے انداز میں کہا۔ یہ چاپلوسی اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کا اخبار چلتا ہی فرقان لشاری کی فنڈنگ سے تھا، بلکہ ایک لحاظ سے یہ اخبار اس کی پارٹی ہی کا ترجمان تھا، اور ایسے اخبار میں اپنے خلاف کالم چھپا دے کر فرقان لشاری صحیح معنوں میں انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ رند صاحب، دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کے اخبار میں میرے خلاف کالم چھپا ہے، بلکہ دکھ تو اس بات کا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کی نگرانی میں ہوا۔ فرقان لشاری میٹھی مار رہا تھا۔ آپ یقیناً عاطف کے کالم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فرقان لشاری کا مدعا فوراً سمجھ گیا اور ٹیبل پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ لشاری صاحب، آپ سیاست کے میدان کے پرانے کھلاڑی ہیں، اور نہ صرف سیاست کے داؤ پیچ بخوبی سمجھتے ہیں، بلکہ صحافت کا شعبہ بھی آپ کی گھات نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ عاطف نوجوان ہے، پرعزم ہے، اور نیا نیا صحافت میں آیا ہے۔ ابھی اس کی آنکھوں کے خوابوں نے تعبیر کی کرواہٹ نہیں جھیلی۔ صحافت کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں اسے کچھ وقت لگے گا، پھر وہی کرے گا جو ہم کہیں گے۔ اور رہی بات آپ کے خلاف چھپنے والے کالم کی، اس نے ایک لمحے توقف کیا، پھر سلسلہ کلام دوبارہ جوڑتے ہوئے بولا۔ یہ روٹین کا ایک کالم تھا، اور آپ کو معلوم ہے روٹین کے کام میں تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے۔ اصل میں پچھلے ہفتے فیملی کے ساتھ بیرون ملک تھا، ابھی کل پرسوں ہی لوٹا ہوں، اس لیے یہ کالم میری نظروں میں آئے بغیر چھپ گیا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی ادارے کی طرف سے باقاعدہ طور پر معافی نامہ شائع کرتا ہوں، اور اس حوالے سے عاطف کو بھی سرزنش کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہنوز معذرت خواہانہ ہی تھا۔ بچہ ہے تو اسے کہیں پہلے پاؤں پاؤں چلنا سیکھے، اڑنے کی کوشش کرے گا تو چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ فرقان لشاری نے زہر خند لہجے میں کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ ایڈیٹر کی تمام تر چاپلوسی کے باوجود اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ ارے نہیں نہیں لشاری صاحب، آپ اس حوالے سے بالکل بھی فکر مند نہ ہوں، میں اس سارے معاملے کو خود دیکھتا ہوں۔ رضوان رند اس کوشش میں تھا کہ جلد از جلد اس کا غصہ اتر جائے، کیونکہ اس کا غصہ اس کے اخبار اور خود اس کے لیے بھی کسی صورت سود مند نہیں تھا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا ہاتھوں کو اضطرابی انداز میں حرکت دیتا رہا، پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر بولا۔ ذرا عاطف کو میرے پاس بھیجنا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ چند لمحے بعد ہی عاطف نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ ہاں ہاں آؤ۔ رضوان رند نے اسے اندر آنے کی اجازت دینے کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک کرسی سنبھالی۔ عاطف، میں تمہاری کارکردگی سے بہت متاثر ہوا ہوں، رضوان رند نے دھیمے انداز میں کہنا شروع کیا۔ عاطف، ہم متن گوشت ہیں، تم نے بہت تھوڑے عرصے میں اپنی ایک الگ شناخت بنا لی ہے۔ تمہارا انداز تھیکا اور قلم کاٹ دار ہے، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ تمہارا مستقبل بہت روشن ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے تھما۔ بہت شکریہ سر، اس حوصلہ افزائی کے لیے، عاطف نے آگے جھک کر شائستگی سے کہا۔
عاطف، تم ایک باشعور، پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان ہو، معاملات کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھتے ہو اور اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہو کہ جس طرح ہر شعبے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح جرنلزم میں بھی کچھ رکاوٹیں اور بندشیں ہیں۔ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو سچ نہیں سننا چاہتے۔ پرنٹ میڈیا اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اول تو اخبارات بہت کم رہ گئے ہیں، اور جو چند ایک کام کر رہے ہیں انہیں اپنی اپنی بقا کا مسئلہ درپیش ہے۔ رضوان نے کچھ دیر توقف کیا تو عاطف پوچھے بنا نہ رہ سکا، سر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ وقتاً اس کی تقریر کو نہیں سمجھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس کا مقصد اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ دیکھو عاطف، میں سیدھی بات کروں گا۔ پچھلے ہفتے تم نے فرقان لشاری کے خلاف جو کالم لکھا تھا وہ اس سے ناگوار گزرا ہے۔ تم یوں کرو کہ آج کل میں اس کی فیور میں ایک کالم لکھ دو۔ ہم نے اسی ملک میں رہ کر کام کرنا ہے اور یہاں رہتے ہوئے بااثر گفتوں سے ٹکر لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس بار وہ بات گھما پھرا کر کرنے کی بجائے سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ عاطف اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ جس اخبار اور اس کے ایڈیٹر کی اتنی عزت اور احترام کرتا ہے، یہاں ایسے یہ سب سننے کو مل سکتا ہے۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں سر؟ یعنی آپ مجھے ضمیر کو صلاح دینے پر اکسا رہے ہیں؟ فرقان لشاری کے حوالے سے میں نے یوں ہی کالم نہیں لکھ دیا تھا سر، بلکہ باقاعدہ ریسرچ اور مکمل ثبوت حاصل کرنے کے بعد لکھا تھا۔ اور سر معاف کیجیے گا، صحافت میرا شوق پیشہ ہے جو میں کسی کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے نہیں کرتا، اپنے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے کرتا ہوں۔ سوری سر، میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھنے لگا تھا کہ رضوان رند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ واپس بٹھا دیا۔ عاطف دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو اس نے پھر سے کہنا شروع کیا، دیکھو عاطف، ایمانداری اچھی چیز ہے، لیکن محض اس بنیاد پر زندگی کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ زندگی میں کچھ پانے کے لیے کچھ جھکنا پڑتا ہے، کہیں بولنا پڑتا ہے، کہیں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ مصلحت پسندی بددیانتی نہیں بلکہ بہترین حکمت عملی ہے۔ رضوان رند نے اپنے طور پر ایک مرتبہ پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ زندگی میں مقاصد کے حصول کے لیے رویوں میں لچک ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات آپ کے سخت اصول آپ کو خوشیاں دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ مگر عاطف کہاں سمجھنے والا تھا؟ اس کی رگوں میں وطن کی محبت اور فرض شناسی خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ سر، جب میں نے صحافت میں آنے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو میں نے اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا جو بظاہر منحنی جسم کا مالک لیکن اپنے ارادوں میں اٹل اور چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ کم ظرفی اور اصولوں پر سمجھوتا کرنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جو چاہتا تو اوچھے ہتھ کنڈوں سے مخالفین کو زیر کر سکتا تھا، لیکن وہ اعلی ضرب تھا۔ اس نے ہمیشہ ضابطے کی سیاست کی اور اصولوں کی جنگ لڑی، اور اکیلا ہونے کے باوجود دو محاذوں پر بیک وقت لڑا، لیکن اپنے دامن پر کبھی بددیانتی اور دوگلے پن کا چینٹا نہیں پڑنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہرو اور گاندھی کی طرح مکار نہیں تھا، بدطینت گوروں جیسا شاطر نہیں تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں میں بسنے والا محمد علی جناح ہے۔ وہ جناح جس نے بیک وقت انگریزوں اور ہندوؤں کی مکاری کو اپنے جذبہ ایمانی اور اپنے آپ پر غیر متزلزل یقین سے زیر کیا۔ عاطف کہتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تھما تو رضوان رند بول پڑا، تم کتابی باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، حقیقی زندگی میں ان کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا۔ اور رہی بات پاکستان بننے کی، وہ ایک معجزہ تھا، سو بن گیا۔ وہ فرقان لشاری کی زبان بول رہا تھا اور چاہتا تھا کہ عاطف بھی یہی بولے، مگر وہ اپنی ان زمینی خداؤں کی بولیاں بولنے سے قاصر تھا۔ کیا سر، پاکستان بننا محض ایک معجزہ تھا؟ اس نے حیرت سے اس کے الفاظ دہرائے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو پاکستان کے بننے کو محض ایک معجزہ کہہ کر اپنے قومی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ پاکستان بننا ایک معجزہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسے شخص کی دن رات اور انتھکت محنت کا نتیجہ ہے جسے کچھ عاقبت نہ اندیش محض ایک معجزہ کہہ کر بھانے پاکستانی کی کوششوں اور قربانیوں سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ اگر یہ محض ایک معجزہ ہوتا تو قائد اعظم کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ وہیں برطانیہ میں سکون سے رہتے، ایک لگژری لائف گزارتے اور ایک الگ وطن کے حصول کے لیے
شبانہ روز محنت کر کے اپنی صحت کا بیڑا غرق نہ کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ ہندوستان آئے، انہوں نے بے سر و سامان مسلمانوں کا ہاتھ تھاما، ان کی مایوس آنکھوں میں ایک آزاد ریاست کا خواب سجایا، اور پھر اس خواب کی تعبیر دینے کے لیے اپنے آرام سکون کی پرواہ کیے بغیر دن رات ایک کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے سر، میری تاریخ پیدائش 14 اگست ہے، اور میرا اس تاریخ کو پیدا ہونا محض ایک اتفاق نہیں، میں اپنی پیدائش کو اپنے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ عاطف تو یہ سب کہنے کے بعد آفس سے چلا گیا تھا، مگر پیچھے رضوان رند کو ایک گہری سوچ میں ڈوبا چھوڑ گیا تھا۔ عاطف کا تعلق ایک متمول زمیندار گھرانے سے تھا۔ اس کے والد چودھری شبیر احمد علاقے کے ایک بڑے جنگیدار اور اچھی ساکھ کے حامل شخص تھے۔ خدا ترسی اور صلہ رحمی قدرت نے ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ہر ایک کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنا ان کی گھٹی میں تھا۔ اپنے بیٹی کی تربیت بھی انہوں نے انہی بنیادوں پر کی تھی۔ جو خصوصیات اور اخلاقیات چودھری شبیر احمد میں پائی جاتی تھی، عاطف بھی انہی کا مرکہ تھا۔ ایک طرح سے اس کی شخصیت میں چودھری شبیر احمد کا عکس جھلکتا تھا، اور کیوں نہ جھلکتا، وہ ان کا بیٹا تھا، اور وہ اکلوتے بیٹے کی تربیت اور شخصیت میں کیسے کوئی سکم رہنے دیتے۔ وطن کی محبت اور ایمانداری ایسے اسباق تھے جو چودھری شبیر احمد نے اس کو ہر سانس کے ساتھ ازبر کروائے تھے، اور عاطف بھی ایسا ہونہار بیٹا ثابت ہوا تھا کہ جو نصیحت بھی باپ سے سنتا، پلے سے باندھ لیتا اور اسی کو اپنا شعار بنا لیتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ایک مضبوط شخصیت اور کردار کا مالک شخص بن کر ابھرا تھا۔ ہوس اور لالچ جیسے منفی جذبے سے چھو کر نہیں گزرے تھے۔ اس نے ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کیا تھا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد صحافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ صحافی بن کر ملک کے لیے کچھ کرنے کا جنون بچپن ہی سے اس کے دل میں تھا۔ مطالعہ کی پختہ عادت نے اس کے لکھنے کی صلاحیت کو مامیز دی تھی، اور اس فن کو اس نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک اہم ہتھیار بنا لیا تھا، جسے اخبار کے لیے بطور کرائم رپورٹر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اسی اخبار کے اداراتی صفحے پر اس کے ہفتہ وار 2 کالم چھپتے تھے۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے اپنے قارئین کو ایک وسیع حلقہ بنا لیا تھا۔ خاص طور پر نوجوان نسل میں وہ ایک مقبول صحافی بن کر ابھرا تھا۔ ان دنوں میں وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ایک ایسے کیس میں خود کو الجھا بیٹھا تھا جس کے ڈانڈے مقتدر پارٹی کے ایک سرگرم رکن اور موجودہ ایم پی اے فرقان لشاری کے کرپشن سے جا ملے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس کے اسسٹنٹ نے اسے بتایا کہ اخبار کے مالک کی خواہش ہے کہ وہ فرقان لشاری پر ایک کالم لکھے، جس نے حالیہ دنوں کسی پسماندہ علاقے میں ایک سڑک کی تعمیر کا نہ صرف بیڑا اٹھایا تھا بلکہ اسے پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا تھا۔ فرقان لشاری کے نام پر عاطف کیوں چونکا؟ کیونکہ وہ اس کے داغدار پس منظر کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ خود بھی بھگت چکا تھا۔ ایک دفعہ یونیورسٹی میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی نے تقریری مقابلے کا انعقاد کیا تھا، جس میں ظاہر ہے عاطف نے اپنی شعلہ بیانی کے بھرپور جوہر دکھائے تھے۔ اس کو امید تھی کہ وہ یہ مقابلہ بآسانی جیت جائے گا، کیونکہ کوئی بھی اس پائے کی تقریر نہیں کر سکا تھا۔ مگر جب ونرز کا اعلان ہوا تو اس کی بجائے شاہویز لشاری یہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ شاہویز حزب اختلاف کے رہنما فرقان لشاری کا بھتیجا ہے۔ بہرحال وہ بات پرانی ہو چکی تھی۔ عاطف کینہ پرور انسان نہیں تھا کہ اتنی چھوٹی سی بات کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا۔ یہ تو فرقان لشاری کے نام پر اسے یہ واقعہ یاد آ گیا تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فرقان لشاری اتنی دیانتداری اور فرض شناسی سے اپنے سیاسی سرگرمیاں سر انجام دے سکتا ہے۔ جب دل میں شک کا بیج بڑھ جائے تو انکشاف کا ایک بڑا درخت بن کر ابھرتا ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب معاملے کی تہہ تک گیا تو معلوم ہوا کہ فرقان لشاری نے کچی آبادی کے لیے جو سڑک بنوائی تھی وہ فقط کاغذوں تک محدود ہے۔ حقیقت میں وہاں آج بھی لوگ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس معاملے میں یکسر خاموشی اختیار کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اسے اپنی ذمہ داری ہر صورت نبھانا تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بہت جلد وہ فرقان لشاری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے چشم کشا حقائق سے بھرپور ایک کالم لکھ دیا جو عوامی حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ اب وہی کالم اس اخبار اور اس کے ایڈیٹر رضوان رند کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا، جسے نگلا جا سکتا تھا اور نہ ہی اگلا جا سکتا تھا۔
عاطف بہت تھکے تھکے اور مایوس سے انداز میں اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا تھا، اور اس کا یہ انداز اس کی کولیگ وشما سے چھپا نہیں رہ سکا تھا، جو کمپیوٹر پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا کالم نگار صاحب، موڈ کچھ خراب لگ رہا ہے جناب کا؟ وشما نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ عاطف میں خاصی دلچسپی رکھتی تھی، اور ویسے بھی عاطف اسے اپنی باقی کولیگ سے بہت مختلف لگا تھا۔ وہ اس کی کام کی لگن اور جنون سے بہت متاثر ہوتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے حوالے سے اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور عاطف کا شمار بھی انہی گنے چنے چند افراد میں ہوتا تھا۔ کب اور کیسے عاطف کے قریب آئی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ عاطف اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں کے جذبات اس کے حوالے سے کس نوعیت کے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ان جذبات کو پرکھ سکتا اور محسوس کر سکتا۔ وہی مصلحت پسندی، سمجھوتا، تعلقات کا رونا۔ یار وشما، ایک ہم صحافی ہی تو ہیں جن سے پوری قوم سچ کی امید لگا کر بیٹھی ہے۔ اگر ہم بھی حقائق پر پردہ ڈالتے ہوئے سب اچھا ہے کہ گردان شروع کر دیں گے تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ ہم ہی ہیں جو ان بے حس اور کرپٹ سیاستدانوں کو کھیل کھیلنے کا موقع نہیں دیتے۔ ہمارے دباؤ پر ہی یہ تھوڑا بہت ڈیلیور کر جاتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک و قوم کا۔ عاطف جو پہلے ہی بھرا پڑا تھا، ایک ذرا اظہار ہمدردی سے پھٹ ہی تو پڑا، اور اس کے اندر تھما ہوا ابال لفظوں کی صورت میں بہتا چلا گیا۔ عاطف، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ان مفاد پرستوں کے ہجوم میں دو چار فرض شناس لوگ آخر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی کچھ کرنا بھی چاہے تو یہ تمام باطل قوتیں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں اور فرض کی راہ میں حائل ہو کر رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن خیر، آپ اپنا دماغ نہ تھکائیں، آپ نے پہلے بھی کام کو سر پر اتنا سوار کیا ہوا ہے۔ کام تو باقی بھی کرتے ہیں، مگر وہ آپ کی طرح جنونی نہیں ہے۔ وشما نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں عاطف کو تقریباً وہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رضوان رند سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وشما، یہ جنون ہی تو ہے جو انسان سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جنہیں عام حالات میں کرنے کے لیے ماورائی قوتیں درکار ہوتی ہیں۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے وہ فلسفہ بیان کیا جس کے بل بوتے پر بڑے سے بڑے قلعے فتح کر لیے جاتے ہیں۔ عاطف اور وشما کسی تقریب میں مدعو تھے جہاں ان کا سامنا اچانک فرقان لشاری سے ہو گیا۔ اس کا پی اے ارباز بھی اس کے ساتھ تھا۔ وشما غیر محسوس طریقے سے عاطف کا کاندھے سے جا لگی۔ لشاری صاحب، یہی ہے عاطف چودھری جو آج کل آپ کے خلاف کالم وغیرہ لکھ رہا ہے۔ ارباز نے فرقان لشاری کے کان میں سرگوشی کی، جو مسلسل عاطف کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں سے کچا کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اچھا، تو تم ہو عاطف چودھری؟ بڑا ہواؤں میں اڑ رہے ہو آج کل۔ میری ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، بہت آئے تھے تم جیسے اصولوں کے پکے اور کھرے، مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ باز آ جاؤ تم اور میرے بارے میں سن گن لینا چھوڑ دو۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو مشکل نہ بناؤ۔ اس نے اپنی گنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ عاطف کے لیے اس کے لہجے میں بے پناہ حقارت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی کیڑے مکوڑے سے مخاطب ہے۔ وشما ابھی تک ڈری سہمی سی عاطف کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کرپٹ اور عوام کے خزانے پر ہاتھ صاف کرنے والوں کو بے نقاب کرنا چھوڑ دوں گا تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے لشاری صاحب۔ مقدس گائے کا روپ دھارے جو کالی بھیڑیں میری مٹی پر بے مہار دنداتی پھر رہی ہیں، انہیں سامنے لانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ پھر چاہے وہ آپ ہوں یا کوئی دوسرا تیسرا، میں کسی کو نہیں بخشوں گا، اور دھمکیاں آپ ان کو دیں جو آپ کا نمک کھاتے ہیں۔ شاید وہ آپ کی دھمکیوں سے ڈر بھی جائیں، مگر آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ خیر، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کرنے دیں۔ عاطف نے واضح دو ٹوک انداز اختیار کیا تھا۔ یعنی تم باز نہیں آؤ گے؟ فرقان لشاری زہر خند لہجے میں مخاطب تھا۔ میں نے کہا نا لشاری صاحب کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو آپ کا نمک کھاتے ہیں۔ ابھی دنیا میں کوئی ایسا نوٹ ہی نہیں بنایا جا سکا جو عاطف چودھری کی ضمیر کو خرید سکے۔ عاطف کسی صورت بھی اس کے روب میں نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی وہ جیسے کرپٹ اور بدنیت سیاستدانوں سے دبنے والا تھا۔
فرقان لشاری اس کو تند نگاہوں سے گھورتا آگے بڑھ گیا، جبکہ عاطف وشما کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب آ گیا۔ عاطف، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے، وشما نے سہمے ہوئے انداز میں جیسے اس کو وارن کیا تھا۔ عاطف نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وشما، تمہیں کس نے کہا کہ میری فرقان لشاری کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی ہے؟ یہ تو حق اور باطل کی لڑائی ہے جو ازل سے چلتی آ رہی ہے اور ابد تک چلتی جائے گی۔ یہ ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ جیسے طے کر چکا تھا کہ فرقان لشاری کے سامنے کسی صورت نہیں جھکنا، چاہے کچھ بھی کوئی کہے۔ وشما خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ فرقان لشاری ایک دفعہ پھر انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اور وجہ ایک مرتبہ پھر وہی عاطف ہی تھا جو کسی صورت اس کے خلاف اپنی تحقیقات کا دائرہ محدود نہیں کر رہا تھا، بلکہ دن بدن اسے وسیع تر کرتا جا رہا تھا۔ آج پھر اس نے فرقان لشاری کے خلاف انکشاف انگیز کالم لکھ دیا تھا۔ اس حوالے سے اس نے اخبار کے ایڈیٹر رضوان رینج سے بھی بات کی تھی، مگر وہ بھی عاطف کو روکنے میں بے بس نظر آ رہا تھا۔ لشاری صاحب، یہ تو کسی صورت باز نہیں آ رہا، اسے ہر حال میں روکنا پڑے گا، ورنہ بنا بنایا کھیل برباد ہو جائے گا۔ آپ کی سیاسی زندگی کے حوالے سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ارباز نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، اس کا کوئی نہ کوئی تو بندوبست کرنا پڑے گا، فرقان لشاری نے پرسوچ سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ لشاری صاحب، بس آپ کے حکم کی دیر ہے، اس کو تو اس طرح راستے سے ہٹائیں گے کہ اس کے گھر والوں کو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ ارباز نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے اشاروں ہی کا انتظار کر رہا ہو۔ جواباً فرقان لشاری نے کچھ دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، جبکہ ارباز اس کے بولنے کا منتظر تھا۔